الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک اسلامی معاشرہ اور ایک مسلمان کی زندگی اور ایک اسلامی سوسائٹی اور ایک مسلمانوں کا گھرانہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا خد و خال، اس کی زندگی کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، تو بتایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی زندگی، اس کی زندگی کی سب سے پہلی ترجیح اس کا ایمان ہوتا ہے. ایمان اس کے ہاں سب سے عزیز اور سب سے محبوب دولت ہوتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان سب سے محبوب دولت، سب سے قیمتی سرمایہ. اللہ تعالی صاحب ایمان کو سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی نگاہیں نصیب فرماتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں، اور ان دل کی آنکھوں سے وہ ایمان کی قدر و قیمت کو جانتا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، ساری دنیا کا سرمایہ بھی اگر دے دیا جائے اور وہاں ایمان کی کمی پوری ہو، فرمایا اس دولت کی کمی نہیں پوری ہو سکتی. وہاں ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت لگ رہی ہے، لیکن صاحب ایمان اسی دنیا میں اپنی دل کی آنکھوں سے ایمان کی قیمت جانتا ہے. وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، ایک دن آئے گا لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایمان اسلام کیا قیمت ہے اس کی، اور اس کی نہ ہونے پر انہیں کیسی حسرت ہوگی، ہائے کاش کہ یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی. لیکن صاحب ایمان اسی دنیا میں رہ کر دل کی آنکھوں سے اس کی قدر و قیمت جانتا ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سر کی آنکھوں کے اندر بھی موتی آیا کرتا ہے، نظر کمزور ہو جایا کرتی ہے، اور موتیا بڑھتا ہے، آدمی کی بینائی بالکل ختم ہو جاتی ہے. دل کی آنکھوں پر بھی موتی آتا ہے، بس اوقات نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور بس اوقات دل کی آنکھوں پہ ایسا زنگ آتا ہے کہ آدمی دل کی آنکھوں سے محروم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور بھی آئے گا اس امت پر کہ یہ ایمان کی قدر و قیمت اس کی نظروں سے ایسی گر جائے گی کہ دنیا کی معمولی چیزوں پر اسے بیچ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، نہیں جانتا ایمان کیا قیمت ہے، اسے اندازہ نہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے. سر کی آنکھوں پہ موتی آ جائے صحیح نظر نہیں آتا.
اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. ایسی دل کی آنکھوں پر بھی موتیا آتا ہے. دل کی آنکھوں پر جب موتیا آتا ہے تو پھر آدمی ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتا. تو ایک صحت مند مسلمان معاشرہ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اس کے ہاں ایمان سب سے عزیز ترین دولت، سب سے محبوب دولت، سب سے قیمتی سرمایہ. وزینہ فی قلوبکم، اور یہ ایمان ان کے دلوں میں مزین ہو گیا، آراستہ ہو گیا، زینت بن گئی ان کے دل کی. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق، اللہ کی نافرمانی سے وہ بیزار ہو گیا. اس شخص کی زندگی، اس گھرانے کی زندگی، اس مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کا مزاج کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بیزار ہو گیا. کوئی ایسی دعوت جس میں فحاشی ہو، جس میں اللہ کی ذات کی نافرمانی ہو، کوئی ایسی دعوت جو منکرات سے بھری ہوئی ہو، کوئی ایسی دعوت جو ایمان اسلام کے متصادم ہو، یہ معاشرہ اور سوسائٹی اس سے انکار کر دیتا ہے. مزاج ٹھیک ہو گیا. جب آدمی کے جسم کے قوا ٹھیک ہوں، جب انسانی جسم کے قوا ٹھیک ہوں اور صحت مند ہوں تو کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے اور میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے. میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے، کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے. جب ایمان کا مزاج ٹھیک ہوتا ہے تو کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے، بدبودار چیز اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے. اور جب ایمان کا مزاج خراب ہو جائے تو بری چیز اور کڑوی چیز اور بدبودار چیز اس کے اندر بھی لطف آنے لگتا ہے. جسم کا مزاج بگڑ جائے تو کڑوی میٹھی لگتی اور میٹھی کڑوی لگتی ہے. مزاج خراب ہو گیا. بدبودار چیز میں بدبو محسوس نہیں ہوتی، قوت شامہ نہیں، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جب یہ ایمانی مزاج ہوتا ہے، جب ایک اسلامی مزاج ہوتا ہے اور اس کی ایمانی اور اسلامی قوا صحت مند ہوتے ہیں تو اسے گناہوں سے بیزاری ہوتی ہے، گھن آتی ہے، اسے گناہوں سے گھن آتی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وَكَرَّهَ، گھن آتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے گھن آنے لگتی ہے. ایسا نہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے اور یہ صحت مند مسلمان ہے تو اسے کہ گناہ نہیں ہوتا، اس سے گناہ نہیں ہوتا. ماں پاخانے سے گھن بھی کرتی ہے، بچے کا پاخانہ صاف کرتی ہے، گھن بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے کپڑوں پہ کبھی لگ جاتا ہے، کپڑوں پہ کبھی لگ جاتا ہے، کبھی وہ گندگی اس کا پیشاب اس کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے. لیکن چونکہ اس سے گھن آتی ہے تو جب تک اسے ہٹا نہ لے، دھو نہ لے، صاف نہ کر لے، چین نہیں آتا. جب اسلامی معاشرے میں گناہوں سے بیزاری اور ایک مسلمان کی زندگی میں گناہوں سے گھن آنے لگ جائے، گناہ ہو بھی جائے گا لیکن جب تک اسے دھو نہ لے توبہ کے پانی سے، جب تک کہ اسے گناہوں کو توبہ کے پانی سے دھو نہ لے، اس وقت تک چین نہیں آئے گا، اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ ہے مسلمان معاشرہ، یہ ہے مسلمانوں کی زندگی. میرے عزیزو، رمضان کی مقدس گھڑیاں اور اس کی عبادت تمام اہل اسلام کو مبارک ہوں، تمام بھائیوں کو مبارک ہوں. لیکن تراویح بڑی عبادت ہے، تلاوت بڑھیا عبادت ہے، روزے بڑھیا عبادت ہیں، افطاری اور سحری اور صدقہ و خیرات عظیم عبادتیں ہیں. لیکن رمضان تو آیا تھا کہ میں مسلمان بحیثیت ایمان کے اور اسلام کے ایک صحت مند مسلمان بن جاؤں، کہ میری نظر کے اندر بھی ایمان میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور گناہوں کی زندگی سے مجھے بیزاری ہو جائے. رمضان مجھے یہ صحت دینے کے لیے آیا تھا.
رمضان کا مقصد یہ تھا. اس رمضان کے روزے بڑھیا عبادت ہے، تراویح بڑھیا عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس صحت مند مہینے میں، اس اللہ کی طرف سے رحمت بھرے ان گھڑیوں میں مسلمان ایمانی اسلامی زندگی کے لحاظ سے صحت مند ہو جائے اور ایمان کی دولت کی قدر و قیمت سمجھے، اسے دل کی آنکھیں مل جائیں، اس کی بصیرت تیز ہو جائے، وہ صرف اس جہان کو نہ دیکھے، اپنی دل کی نظروں سے اس جہان کو بھی دیکھے، اس جہان کو بھی دیکھے کہ کون سی دولت ہے. وہاں تو دولت نہیں کام آنی، وہاں تو اسٹیٹس نہیں کام آنا، وہاں تو اولاد نہیں کام آنی. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہاں تو صرف صحت مند ایمان کام آتا ہے، ایسا دل جس میں ایمان کا نور ہو. نہ اولاد کا مانی ہے، نہ دولت کا مانی ہے، وہاں تو ایمان کا سرمایہ چلے گا. تو دل کی آنکھیں رمضان کی ان گھڑیوں میں تیز ہو جائے، نگاہ مل جائے. آنکھوں کے اندر موتی آتا ہے تو آپریشن کرانا پڑتا ہے اور ایک دم دنیا روشن ہو جاتی ہے، ایک دم دنیا روشن ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس دل کے اندر بھی اگر گناہوں کا اور سچی توبہ کے ذریعے اس دل کا آپریشن ہو جائے، سچی ندامت کے ساتھ آپریشن ہو جائے، قسم خدا کی یہ دل سبحان اللہ اسے ایک نیا نور مل جائے، یہ دل باغ باغ ہو جائے، یہ دل صاحب بصیرت ہو جائے، نظریں اچھی ہو جائیں، دل منور ہو جائے، اس کلیجے میں ٹھنڈک آ جائے، یہاں سکون آ جائے. لیکن توبہ اس کا آپریشن چاہیے. اور پھر ایسی صحت مند زندگی کہ گناہوں سے بیزاری ہو. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور اللہ کریم کہہ رہے اولئک هم الراشدون، یہ ہے رائے راست پر، یہ صحیح منزل کی طرف روانہ ہے. ان کا راستہ ٹھیک ہے، ان کا راستہ ٹھیک ہے، یہ صراط مستقیم پہ ہیں، یہ صحیح منزل کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں. ورنہ تو ناکامی ہے، ورنہ تو زندگی کا سرمایہ ضائع کر رہا ہے، ورنہ زندگی کا سرمایہ اس میں نقصان اٹھا رہا. ایمان بڑی چیز ہو جائے اور ایسا ایمان جو اس کی زندگی میں ایسا مزاج بنا دے، ایسی صحت دے دے کہ گناہوں سے گھن آنے لگ جائے. المنکر قرآن مجید میں گناہ کا نام ہے منکر، نیکی کا نام ہے معروف. گناہ کا نام ہے منکر، نیکی کا نام ہے معروف. اجنبی چیز، اجنبی چیز. جب آپ کے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے تو چین نہیں آتا. جب اس کے آنکھوں کے اندر نامانوس چیز پڑ جائے، سرما نہیں، نامانوس چیز پڑ جائے، چھوٹا سا تنکا اندر آ جائے، کوئی آپ کے گھر میں اجنبی شخص آ جائے، آپ کو چین نہیں آتا، آپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے، آپ کو چین نہیں آتا. سبحان اللہ. جب اللہ تعالی صحت مند ایمان دیتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں یہ اجنبی چیز آ جاتی، گناہ، چین نہیں آتا جب تک کہ اس سے محفوظ نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اس تنکے کو آنکھ سے نکال نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر جسم میں فالج گر جائے اور ایک پورا حصہ فالج زدہ ہو جائے، ایک طرف صحت مند ایک طرف فالج زدہ، تو فالج زدہ حصے کے اندر آپ سوئی چبھوئے، آپ اس کے جسم کے حصے کو کاٹ دیں، آپ اس کے آنکھوں کے اندر کچھ بھی ڈالتے رہیں، چبھن نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس کے اندر سے زندگی ختم ہو گئی. اب میرے عزیزو، اللہ حفاظت فرمائے. جب ایمان کی روح ختم ہو جاتی ہے پھر گناہ اجنبی نہیں لگتا، پھر گناہ بے چین نہیں کرتا،
پھر گناہوں کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی. یہ اس کی بات کی علامت ہے. اس کے ایمان پر دنیا پرستی کا فالج گر گیا ہے. اس پہ ایمان پر بے شرمی کا فالج گر گیا ہے. اس کے ایمان پر نفس پرستی کا فالج گرا ہے. بیمار ہے. زندگی روح ختم ہو گئی ہے ایمان کی. تبھی اسے گناہوں میں پریشانی نہیں ہے, بے چینی نہیں ہے. تو صحت مند معاشرہ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. تو میرے عزیزو, یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں. ہم اپنا محاسبہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان سے یہ مناسبت ہمیں نصیب فرمائی. ہمارا مزاج کچھ اس کے قریب بنا, ہماری طبیعتوں کے اندر کچھ ایسا مزاج آیا, ہماری سوچ اور فکر کے اندر کوئی ایسی پاکیزگی آئی, ہمیں ارائے راست نصیب ہو گئی کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان کے سرمایہ کو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھنے لگے کہ ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے, ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. زندگی کی ہر تکلیف برداشت کی سکتی ہے, ایمان نہیں دیا جا سکتا. صحت مند ایمان, اس کا تقاضا یہی ہے. اور کیا گناہوں سے بیزاری ہونے لگی, گناہوں سے گھن آنے لگی. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے میرے عزیز. اگر یہ کیفیت ہے, رمضان بڑھیا مل گیا. رمضان آپ کو بہت کچھ دے کے جا رہا ہے. جب آدمی کا بھوک لگتی ہے نا, آدمی کو بھوک لگتی ہے, کھانا نہ بھی ہو, پانی نہ بھی ہو, پیاس لگی ہو, پانی نہ بھی ہو, تو بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی تلاش کر لیتا ہے, کھا ہی لیتا ہے, پانی ڈھونڈ ہی لیتا ہے. اور اگر بھوک نہ لگے تو کھانا ہو تب بھی قدر نہیں ہوتی, تب بھی نہیں کھاتا. ہاں میرے عزیزو, رمضان تو آپ کو وہ صحت دینے کے لیے آیا تھا کہ آپ کو اللہ کی فرما برداری کی بھوک لگے, ماحول نہ بھی ہو تب بھی آپ اللہ کے فرما بردار. آپ کے اسکول, کالج, یونیورسٹی, آپ کے بازار, آپ کی فیکٹری اور کارخانے میں نیکی کا ماحول ہے نہیں, لیکن اللہ نے آپ کو ایمانی صحت دی, اللہ کی فرما برداری کی بھوک لگتی ہے آپ کو. اب وہاں بھی اللہ کے فرما بردار رہے. اور اللہ حفاظت فرمائے, مزاج خراب ہو, بھوک نہ لگے, تو لوگ حرم میں جا کر بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے. آدمی ایسی مقدس گھڑیوں میں رہ کر بھی سڑکوں پہ اور غفلتوں میں وقت گزارتے ہیں. اس لیے تو اللہ کے حبیب فرمایا کرتے تھے, رمضان ملا, رمضان کی یہ گھڑیاں ملی, ایسی عظیم راتیں آئی, اللہ کی رحمت اور بخشش کے فیصلے ہوئے, لیکن پھر بھی اسے ایمان کی صحت نہ ملی اور اس کی بخشش کوئی نہ ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے, فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل. یہ کوئی بدبختی ہو سکتا, یہ کوئی بدنصیبی ہو سکتا ہے جس نے ان گھڑیوں کے اندر بھی توبہ نہ کی ہو. کوئی محرومی ہو سکتا جس کی قسمت میں محرومی لکھی جا چکی ہے. تو میرے عزیزو, یہ مقدس گھڑیاں ہیں اور اس میں حاصل کرنا ہے یہ مزاج, یہ اسلام کی صحت مند زندگی, جس سے ہمیں گناہوں سے بیزاری ہونے لگے. بیزاری ہوگی, گناہوں سے گھن بھی آئے گی, لیکن پھر بھی گناہ ہوگا. ارے بھائی, پھر بھی گناہ ہوگا تو پھر ہم توبہ کر لیں گے. اگرچہ ہم کامل مسلمان نہ بنے, لیکن توبہ کرنے والے اور بار بار توبہ کرنے والے مسلمان بن گئے, تب بھی میرے عزیزو اللہ نے فرمایا میں اسے نجات دے دوں گا. بلکہ صرف معاف نہیں کروں گا, میں اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا. چلو میں کامل مسلمان نہ بنا, مانا کہ میں پوری اسلامی زندگی میں بہت کوتاہیاں کر رہا, لیکن توبہ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگنے میں کوتاہی نہیں کرتا. روز غلطی ہوتی ہے، روز سچی توبہ کرتا ہوں، روز گناہ ہوتا ہے اور روز سچی توبہ کرتا ہوں. اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کی ٹوٹ گئی، توبہ کی ٹوٹ گئی، یہ بھی میرا محبوب ہے، یہ بھی میرا پیارا ہے. تو میرے عزیزو، مزاج اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اسلامی زندگی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن توبہ پہ استقامت ہے، توبہ پہ استقامت ہے. سونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں میں ایک بہت بنیادی نصیحت، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، برائی ہو جائے فوراً نیکی کر لے، توبہ کی، برائی ہو جائے فوراً استغفار کی نیکی کر لے. یہ اس گناہ کو مٹا دے گا، یہ اس گناہ کو مٹا دے گا. بلکہ ضرور ایسا ہے، بلکہ ضرور ایسا ہے، اس لیے کہ جب یہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، محنت بھی ضائع ہوئی اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ بھی ہو گیا. گناہ ہو گیا، نیکی کر لی، گناہ پہ سچی توبہ فوراً کر لی. اس کی برکت سے میرے عزیزو، اللہ کا مقبول، اللہ کا محبوب، یہ تو کر سکتے ہیں نا بھائی، یہ تو کر سکتے ہیں. اس سے بھی مزاج اچھا ہوگا اور اس سے بھی نجات اور فلاح ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں توبہ تائب کی زندگی نصیب فرمائے، اور یہ مقدس گھڑیاں جو تن گھڑیاں رہ گئی ہیں ہمارے لیے صحت مند ایمانی اسلامی مزاج ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.